مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مختلف انداز میں، کمالات کی صورت میں، معجزات کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، کردار کی صورت میں، حسن و جمال کی صورت میں ذکر کرنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری و ساری رہے گا۔ ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری و ساری رہے گا۔ دوستان گرامی قدر، میں اور آپ آج سید محمد امان اللہ شاہ صاحب کی دعوت پر یہاں ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس کی برکت کیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی چچا جان جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر کے اندر جلوہ گر ہیں اور آپ حضور علیہ السلام کے بچپن کے واقعات کا ذکر سنا رہے ہیں۔ صاحب مواہب الدنیا لکھتے ہیں کہ حضرت عباس محفل سجا کے، محفل میں ایماندار بھی بیٹھے ہیں، کافر بھی بیٹھے ہیں، اور آپ نبی علیہ السلام کے بچپن کے کمالات کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لا کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، چچا کیا کر رہے تھے، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ آپ نے عرض کیا، آقا ہم یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے بچپن کے واقعات کو یاد کر رہے تھے۔ میلاد میں بچپن کے واقعات ہوتے ہیں نا، کہا آقا ہم یہاں پہ بیٹھ کے بچپن کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، میں اور آج اپنے کاموں کو چھوڑ کے یہاں پہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کتنی برکت والا یہ ذکر ہے کہ اس ذکر کی پر ذکر کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے بشارت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چچا میں اپنے گھر کے اندر جلوہ گر تھا، اللہ کریم نے مجھے وہی فرمائی کہ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے گھر کو چھوڑو اور اپنے چچا عباس کے گھر کے اندر جاؤ، اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں جتنا ذکر کر رہے ہیں، اب شروع جنہ ان سارے لوگوں کو جنت کی بشارت دے گیا، ان سارے لوگوں کو جنت کی بشارت دے گیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عباس عرض کرتے ہیں، آقا یہاں سارے مسلمان تو نہیں بیٹھے، کچھ مسلمان بیٹھے ہیں، کچھ کافر بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو جنت کی بشارت کی سمجھ آتی ہے، کافروں کے لیے کیسی جنت ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، دن کے دلوں کے اندر نور ایمان کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، میرے ذکر سنتے ہوئے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جن کے دل نور ایمان سے خالی ہے، اس ذکر کی برکت سے اللہ کریم انہیں نور ایمان عطا فرما دے۔ تو اس لیے میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ دوستان گرامی قدر، آج میں نے جس موضوع پہ 10-12 منٹ یا 15 منٹ لگانے ہیں وہ ہے اطاعت رسول۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک جلسہ منعقد فرمایا اور اس کے اندر سارے انسانوں کی روحوں سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ دوستان گرامی قدر، وہ انسان جب عالم ارواح سے عالم اجسام کی صورت میں اس کائنات کے اندر آیا تو اس انسان نے وہاں کہا تھا کہ تو میرا رب ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس رب کی تلاش میں اس نے کیا کیا؟ اصل میں اس کی عبادت چاہتا تھا، اس کی معرفت چاہتا تھا، اس کی تلاش میں لگا۔ تو اس انسان نے کیا کیا؟ چاند کو چمکتے دیکھا تو اس کے سامنے جھکنے لگا کہ یہ خدا ہے۔ سورج کو دمکتے دیکھا، اس کے سامنے جھک گیا، یہ خدا ہے۔ اس انسان نے جب درختوں کو ملاتے دیکھا تو ان کے سامنے جھک گیا کہ یہ خدا ہے۔ پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا تو اس کو خدا مان بیٹھے، دریاؤں کی روانیوں کو دیکھا تو ان کو خدا مان بیٹھے۔ اسی طرح یہ انسان 360 بتوں سے کعبہ کو بھر دیتا ہے خدا کی تلاش میں، لیکن بس تلاش کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ اور اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو خدا کون ہے؟ والذی بعث فی الامیین رسولا، فرمایا خدا کی تلاش چاہتے ہو تو خدا کے پیارے محبوب کو دیکھتے چلے جاؤ، تمہیں خدا کا پتہ چلتا چلا جائے گا۔ خدا کے محبوب کو دیکھتے چلے جاؤ، اور یہ پھر عبادت کے ذوق میں
جگہ جگہ سجدے کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں مالک پھر تیری عبادت کیسے کرے؟ حریم ناز سے آواز آتی ہے اے میرے بندہ تو میری عبادت کی تلاش میں ہے کہ میری عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ آج سن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کے طریقے کو دیکھ کر تو اپنی زندگی گزارتا چلا جا، تیری زندگی بھی وہ زندگی نہیں رہے گی بلکہ میں تیری ساری زندگی کو عبادت بناتا چلا جاؤں۔ مصطفیٰ کا طریقہ اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ آج یہی موضوع ہے، اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا اور یہ انسان عبادت کی تلاش کے اندر مختلف جگہوں پہ جھکنے لگا۔ اللہ کے محبوب نے آ کے اس انسانیت کو ان ہزاروں خداؤں کے سجدوں سے ہٹا کے ایک رب کی بارگاہ میں جھکنے کے آداب سکھائے۔ پھر رب سے پوچھا مولا تیری عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ حریم ناز سے آواز آتی ہے میں جو تیرے رسول فقط عطا اللہ، میرا محبوب جو کرتا چلا جاتا ہے تم وہی کرتے چلے جاؤ، میں رب العالمین اسی طریقے کو عبادت بناتا چلا جاؤ، اسی طریقے کو عبادت بناتا چلا جاؤ۔ دوستان گرامی قدر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، 3 صحابہ کرام آئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پوچھے کہ سرکار کی رات کیسے گزرتی ہے، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے، آپ کے شب اور آپ کے معاملات کیا ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سارا کچھ بتایا۔ پھر وہ صحابہ کہنے لگے سرکار تو بڑی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو پھر صحابہ کرام کیا کہنے لگے؟ ایک نے کہا آج کے بعد میں ساری زندگی رات کو نہیں سوؤں گا، رات کو چھپے بیداری کروں گا، جاگ کے گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا میں اب بقیہ ساری زندگی روزے رکھ کے اللہ کی عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں اب شادی نہیں کروں گا بلکہ ایسے ہی زندگی گزاروں گا اور اللہ کو راضی کروں گا، اس کی عبادت کروں گا۔ اتنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا عائشہ کون آیا تھا؟ عرض کیا آقا آپ کے صحابہ آئے تھے، کیا پوچھتے تھے؟ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عبادت کا طریقہ پوچھ رہے تھے، آپ کے شب و روز گزارنے کے جو معاملات ہیں وہ پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا انہوں نے آخر میں یہ کہا، ایک نے کہا میں ساری رات جاگوں گا، دوسرے نے کہا اب میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا اب میں شادی نہیں کروں گا۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عائشہ یہ عبادت ان کی قبول نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے طریقے کے خلاف ہے۔ عائشہ تو جانتی ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، عائشہ تو جانتی ہے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عائشہ تو جانتی ہے میں نے شادی بھی کی ہے، اپنی ازواج کے ساتھ معاملات بھی کرتا ہوں۔ عائشہ رب کی بارگاہ میں عبادت وہ قبول ہوگی جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ ذرا بلند آواز سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے پہ چلتے چلتے آپ نے کیا دیکھا؟ ایک گھر کے باہر سے خون بہ رہا ہے۔ سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا، عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی والی عید کا دن ہے۔ سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لائے۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ یہ خون بہ رہا ہے۔ عرض کیا آقا آج قربانی کا دن ہے، گوشت کھانے کا دن ہے۔ آقا میرے محلے کے اندر، میرے پڑوس کے اندر غریب لوگ رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، بے کس اور بے سہارا رہتے ہیں، ضرورت مند رہتے ہیں۔ میں نے صبح کی نماز پڑھی، جلدی جلدی اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیا تاکہ یہ لوگ گوشت سے معروم نہ رہ جائیں، انہیں ان کا حصہ پہنچ جائے اور یہ بھی اپنے چولہے کے اندر جلدی جلدی گوشت پکا سکے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا موضوع کیا ہے؟ طریقہ مصطفیٰ کے مطابق جو عمل کیا جائے رب کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے، جو طریقہ مصطفیٰ کے خلاف ہے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، اس کو نامنظور کر دیا جاتا ہے۔ عبادت وہ ہے جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق کی جائے۔ آج لوگ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، عبادت کے نئے نئے طریقے اختیار
کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے سنیو سنو, ہمارے نزدیک عبادت وہ ہے جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہوگی, جو سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوگی. ہمیں ہمارے بزرگ بتا گئے, حضرت خواجہ عبید اللہ ابرار ولی کی تعریف فرما گئے, فرماتے ولی وہ ہوتا ہے جس کا تن بھی محمد عربی والا, جس کا من بھی محمد عربی والا. مطلب کیا ہے؟ جس کے ظاہر سے سنت مصطفیٰ نظر آئے, جس کے باطن سے عشق مصطفیٰ نظر آئے. حضور نے ارشاد فرمایا, ابو بردہ یہ تیری قربانی قبول نہیں ہے. اب اس نے غریبوں کے لیے کیا ہے, یتیموں کے لیے کیا ہے, بے سہاروں کے لیے کیا ہے, جن کی ضرورت ہے ان کے لیے کیا ہے, مسکینوں کے لیے کیا ہے. اور ہم بھی قربانی اسی لیے کرتے ہیں, 3 حصے بناتے ہیں. اپنے ایسا ہوتا ہے, غریبوں کو ہوتا ہے, رشتہ داروں کو ہوتا ہے. عرض کیا آقا میں نے تو اسی لیے کیا ہے. سرکار نے فرمایا گوشت ہے لیکن تیری قربانی قبول نہیں ہے. ایک جانور لے کے آ اور دوبارہ قربانی کر. آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے طریقے کے خلاف ہے, میرے طریقے کے خلاف ہے. سرکار کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار کا طریقہ یہ ہے کہ دوستان گرامی کے اندر صبح اٹھو, نماز پڑھو, پھر انتظار کرو جب سورج سوا نیزہ بلند ہو جائے, پھر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد پھر آگے جانور ذبح کرو, پھر گوشت تقسیم کرو. یہ طریقہ مصطفیٰ ہے. اگر طریقہ مصطفیٰ کے خلاف کرو گے تو وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. رب کی بارگاہ میں وہ عبادت قبول کی جائے گی جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہو. حاجی حج پہ جاتا ہے, شاہ صاحب اکثر تشریف لے جاتے ہیں, دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی لے جائے. دوستان گرامی کے اندر میرا موضوع ہے عبادت وہ ہے جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق کی جائے. زندگی کے اندر عبادت کرنا چاہتے ہو تو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارو. وہ طریقہ نہیں رہتا بلکہ رب کی بارگاہ میں عبادت بن جاتا ہے. حاجی حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے, طواف کعبہ کرتا ہے. کعبہ کے پہلے طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل ہے, اور رمل کے اندر تکبر والا انداز ہے. تکبر والا انداز کیسے؟ میری طرف دیکھیں, بازو ہلا کے, گردن اٹھا کے, سینہ تان کے چلنا ہے. آپ کی گلی میں کوئی ایسے چلے, گردن اٹھا کے, سینہ تان کے, بازو ہلا کے چلے, آپ اور میں کیا کہیں گے؟ بھئی بڑا بدمعاش ہے, بڑا عقلمند انسان ہے, بڑا فخر ہے اس کے اندر. لیکن اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی تکبر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا. اس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں, مالک تیرے گھر سے باہر ہوتے ہیں, تو تکبر کو پسند نہیں کرتا, تیرے گھر کے اندر جاتے ہیں, تو نے کعبہ کے طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل رکھ دیا. رمل کے اندر تکبر والا انداز ہے. وجہ کیا ہے؟ حلیم ناز سے آواز آتی ہے کہ میرے گھر سے باہر ہوتے ہو, یہ انداز اختیار کرتے ہو, یہ تمہاری عادت ہے, مجھے ناپسند ہے. میرے گھر کے اندر آ جاتے ہو, رمل کرتے ہو, رمل میں تکبر والا انداز. میرے یار کی عادت ہے, میں نے یار کی عادت کو عبادت بنا لیا. سبحان اللہ. میں نے یار کی عادت کو عبادت بنا لیا. حضرت حذیفہ بن یمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان صحابی ہیں. آپ تشریف لے جا رہے تھے, راستے پہ چلتے چلتے آپ نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اور آپ نے پوچھا کہ کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں. کتنے سال سے؟ 40 سال سے. میں شاہ صاحب کو سبق سنا رہا ہوں. شاہ صاحب یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب تقریر کر رہے, شاہ صاحب اپنے اصلاح بھی فرما دیں گے. آج مجھے موقع ملا ہے سبق سنانے کا. تو حضرت حذیفہ بن یمان آپ گزرے اور ایک آدمی کو دیکھا تو نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں. کہا 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے, کس کی عبادت کر رہا تھا نماز پڑھ کے؟ بولو, اللہ کی عبادت کر رہا تھا. لیکن حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا کہا؟ اور میں یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے نا, یہ تیری نماز قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہ میرے محبوب کے طریقے کے خلاف ہے, مصطفیٰ کے طریقے کے خلاف ہے. فرمایا مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس طریقے کے مطابق وضو کر, جس طریقے کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا. فرمایا اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر. 40 سال نہیں, 2 رکعت نماز ادا کر. فرمایا تجھے اجر کیا ملے گا؟ فرمایا وہ 2 رکعتیں تو ادا کرتا چلا جائے گا, اللہ کریم تیری پچھلی ساری زندگی کو گناہ معاف فرماتا چلا جائے گا, گناہ معاف فرماتا چلا جائے گا. تو دوستانے گرامی کے اندر عبادت وہ ہے جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق کی جائے.
عبادت وہ ہے جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق کی جائے، سنت مصطفیٰ کے مطابق کی جائے۔ حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانا ہی عبادت ہے۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے قریب پہنچے، بوسہ دینے لگے تو رک گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو کوئی نفع نقصان والا نہیں ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں یہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم جا رہے، راستے پہ چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اٹھ کے چل پڑے۔ لوگوں نے کہا عمر آرام کرنا تھا تو کچھ دیر تو کرتے، تھوڑی دیر ٹھہرے اور آپ چل پڑے۔ آپ نے فرمایا میں آرام کرنے کے لیے نہیں ٹھہرا، میں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ گزر رہا تھا، حضور نے جہاں پہ آرام فرمایا تھا، آج میرے دل نے چاہا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں، جہاں لیٹنا جہاں سونا جہاں بیٹھنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، میں نے سرکار کے طریقے کو ادا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے جو سرکار کے طریقے کو ادا کرتا ہے وہ طریقہ نہیں رہتا، رب کی بارگاہ میں عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اتنا کہتا ہوں، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اپنی زندگی کو عبادت رب کی عبادت بناؤ اور کس طریقے کے مطابق طریقہ مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاؤ، وہ زندگی نہیں رہے گی بلکہ رب کی بارگاہ میں عبادت بن جائے گی۔ پانی کے بغیر کسی کا گزارا ہے؟ نہیں ہے۔ پانی آپ نے پینا ہے، پیاس لگی ہے، پیتی ہو، پانی اس طریقے کے مطابق پیو جو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ گلاس کو اٹھاؤ، دیکھو پانی کو، دیکھ کر پانی پیو۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے تھے کہ پانی کو دیکھ کر پیو۔ ایک یہودن عورت کا نا بچہ اس بات کو سن رہا تھا، وہ گھر گیا نا تو رات کو اس کو پیاس لگی اور ماں کو کہنے لگا ماں میں نے پانی پینا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں لے آتی ہوں۔ وہ پانی لے کے آئی، کہا ماں پہلے دیا روشن کرو، پہلے روشنی کرو تب میں پانی پیوں گی، ایسے میں پانی نہیں پیوں گا۔ ماں نے دیا روشن کیا، کہا بیٹا وجہ کیا ہے؟ کہا آج میں نے مسلمانوں کے نبی سے سنا ہے کہ اندھیرے میں پانی نہ پیا کرو، پانی دیکھ کر پیا کرو، اس لیے ضرور اس میں کوئی حکمت ہے۔ تو ماں نے دیے جلایا تو دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ جس کٹورے کے اندر بیٹے کو پانی دے رہی ہے نا، اس پانی کے اوپر ایک کالے رنگ کا بچھو تیر رہا تھا۔ کہ بچے نے کہا اماں میں نے پانی پینا ہے لیکن دیا جلا کے پانی پینا ہے۔ ماں نے پہلے تو کہا نہیں، بیٹے نے کہا نہیں، آج میں نے مسلمانوں کے نبی کو سنا ہے کہ پانی دیکھ کے پیا کرو۔ تو کیا دیکھتی ہے کہ پانی کے اوپر کالے رنگ کا بچھو تیر رہا تھا۔ کہنے لگا اماں دیکھا نا، مسلمانوں کا نبی جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اگر میں یہ پانی پی لیتا تو مجھے نقصان پہنچاتا، اس لیے اماں چل اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ سچا نبی ہے، بات بھی سچی کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی کام کرو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق کرو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ پانی پینا ہے، دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑو، بیٹھ کے پیو، 3 سانسوں میں پیو، الحمدللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ جوتا پہننا ہے، پہننے کے وقت دایاں جوتا پہنو، اتارنے کے وقت بائیں جوتا پہلے اتارو۔ مسجد میں داخل ہونے کے وقت پہلے دایاں قدم رکھو، نکلتے ہوئے بایاں قدم پیر رکھو۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، اندر جاتے ہوئے بایاں قدم ادھر رکھو، باہر نکلتے ہوئے دایاں قدم پیر رکھو۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ نہیں رہتا، رب کی بارگاہ میں عبادت بن جاتا ہے۔ رات کو سونا ہے، دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے تم سو جاؤ۔ تم سو جاتے ہو، اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے او میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں نیکیاں دیکھو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک بندہ سو گیا، نیکیاں کس بات کی؟ حریم ناز سے آواز آتی ہے جب سونے لگا تھا اس نے میرے جار کے طریقے کو اختیار کر لیے تھا، میں نے جار کے طریقوں کو عبادت بنا لیا، میں نے جار کے طریقوں کو عبادت بنا لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، سنت مصطفیٰ کو اپنانے کی اور حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی۔
تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، کہہ دینا سنا دینا یہ میرا کام تھا، بیاں سن کے مقدر آزمائے جس کا جی چاہے، اثر کرے نہ کرے رئیس اس سے اپنا کیا مطلب۔